تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمان الہی ہے، وہ مومن نجات پائیں گے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ خشوع دو معنی میں مستعمل ہے۔ بعض علماء نے اسے افعال قلب میں شمار کیا ہے، جیسے ڈر، خوف، انبساط وغیرہ، اور بعض نے اسے اعضائے ظاہری کے افعال میں شمار کیا ہے، جیسے اطمینان سے کھڑا ہونا، بے توجہی اور بے پرواہی سے بچنا وغیرہ۔ خشوع کے معنی میں ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے یا فضائل میں سے۔ جو اسے فرائض نماز سے سمجھتے ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے، لیس بعبد من صلاته الا ما عقل۔ بندے کے لیے نماز میں وہی کچھ ہے جسے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے، اور فرمان الہی ہے اقم الصلاۃ لذکری، اور غفلت ذکر کے مخالف ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے لا تکن من الغافلین، تم غافلین میں سے نہ بنو۔ اس دلیل سے انہوں نے فرائض نماز میں شمار کیا ہے۔ بہقی نے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ عبد الرزاق نے اس روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ آپ کو خشوع کا حکم دیا گیا، چنانچہ اس کے بعد سے آپ نے اپنی چشمہائے مقدس کو سجدہ گاہ پر مرکوز فرما دیا۔ حاکم اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، جس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تب آپ نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک بڑی نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر میل رہے گا؟ لہذا جب حضور قلب اور خشوع سے نماز پڑھی جائے تو انسان کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بغیر خشوع کے نماز رد کر دی جاتی ہے۔ فرمان نبوی ہے، جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے دل میں کسی قسم کا دنیاوی خیال نہیں آیا تو اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حضور قلب سے اگر نماز ادا کی جائے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز کی فرضیت، حج کا حکم، طواف و مناسک حج کا حکم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اگر ان کی ادائیگی کے وقت دل میں ذکر خدا کی عظمت اور ہیبت نہ ہو تو اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے نماز نے فحش اور برے کاموں سے نہیں روکا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جائے گا۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اے انسان، اگر تو اپنے مالک کے حضور بغیر اذن کے حاضر ہونا اور بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کے دربار میں داخل ہو جا۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، وضو کو مکمل کریے، پھر مسجد میں چلا جا۔ اب تو اللہ کے دربار میں آ گیا، اب بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں باتیں کرتے تھے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں انسان کا دل اس کے بدن کے ساتھ شامل عبادت نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کافی فاصلے سے ان کے دل کی دھڑکن سنی جاتی۔ حضرت سعید تنوخی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو ان کے چہرے اور داڑھی پر گرتے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا
تو حالت نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پر سکون ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز۔ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ پوچھا گیا اے امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، مگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی تھی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ روایت ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو کرتے تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ گھر والے کہتے آپ کو وضو کے وقت کیا تکلیف لاحق ہو جاتی ہے؟ آپ جواب دیتے جانتے نہیں ہو میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ حضرت حاتم اصم سے ان کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا جب نماز کا وقت آ جاتا ہے میں پوری طرح وضو کر کے اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس وقت کعبہ کو اپنے سامنے، پلسرات کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں، دوزخ کو بائیں، ملک الموت کو پیچھے، اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر خوف و امید کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، بائیں ران پر بیٹھتا ہوں، بائیں پیر کو بچھاتا اور دائیں کو کھڑا کرتا ہوں اور سراپا خلوص بن جاتا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے خشوع خضوع کی 2 رکعتیں سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری زمانہ میں میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے، دنیا اور دنیا کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ان کی مجالس میں نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں چوری۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو بدترین چور بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نماز چرانے والے ہیں۔ عرض کیا گیا حضور نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ رکوع اور سجدہ صحیح طور پر نہیں کریں گے۔ فرمان نبوی ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر نمازیں پوری ہوں گی تو حساب آسان ہو جائے گا، اگر نمازیں کچھ کم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اگر میرے بندے کے کچھ نوافل ہوں تو ان سے ان نمازوں کو پورا کر دو۔ فرمان نبوی ہے بندے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی اور انعام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا اور دانت بجنے لگتے۔ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا امانت کی ادائیگی اور فرض پورا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ اسے کیسے ادا کروں۔ حکایت حضرت خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ نماز میں تھے کہ انہیں کسی جانور نے کاٹ لیا اور خون بہنے لگا مگر انہیں محسوس نہ ہوا، یہاں تک کہ ابن سعید باہر آئے اور انہوں نے آپ کو بتایا اور خون آلود کپڑا دھویا۔ پوچھا گیا آپ کو جانور نے کاٹ لیا اور خون بھی بہا مگر آپ کو محسوس نہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا اسے کیسے محسوس ہوگا جو اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو، اس کے پیچھے ملک الموت ہو، بائیں طرف جہنم اور قدموں کے نیچے پلسرات ہو۔ حضرت عمر بن ذر رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر عابد اور زاہد تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ایسا زخم پڑ گیا کہ اطباء نے کہا اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ آپ نے کہا کاٹ دو۔ اطباء نے کہا آپ کو رسیوں سے جکڑے بغیر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ نے کہا ایسا نہ کرو بلکہ جب میں نماز شروع کروں تب کاٹ دینا۔ چنانچہ جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ کا ہاتھ کاٹ لیا گیا مگر آپ کو محسوس بھی نہ ہوا۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ سیّنہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔